انہیں مانگنے کا سلیقہ عطا کرتا ہے. یہ کوئی ذاتی کمال نہیں ہے انسان کا، یہ اسی کا کرم ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر پر نظر ڈالی، ایک پرندہ غائب نظر آیا. قرآن کہتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پرندے کو غائب پایا. فرمانے لگے کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. ذرا دیکھو لشکر کے کسی کونے میں چھپا بیٹھا ہے یا پھر میری اجازت کے بغیر کہیں چلا گیا ہے. تلاش کرو. یہ ہدہد جانتے ہیں آپ؟ جی کیا فرمایا؟ اچھا ملا چل گیا. تمہارے صدقے جاؤں. یہ کب سے ملا بن گیا بھائی؟ اور آپ کو یہ اتھارٹی کس نے دی ہے کہ جس پرندے کے بھی ذرا بال ادھر ادھر ہو جائے آپ اس پہ ملا کا ٹائٹل فٹ کر دیں؟ یار چلو پھر بھی گوارا ہے، اچھا پرندہ ہے، بڑا خوش نصیب پرندہ ہے. قرآن میں جس کا تذکرہ فخریہ انداز میں آیا ہے. ہاں اس پر حسد کیا تھا کوے نے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس ہدہد سے پوچھا کہ تمہارے اندر کون سی خوبی ہے، اللہ نے تمہیں کون سی خوبی عطا کی ہے، تو یہ کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے اللہ نے یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ میں خشک زمین کو دیکھ کر اندازہ کر لیتا ہوں کہ پانی کتنا دور ہے. نظر میں رسائی دے دی ہے اللہ. خشک زمین کو دیکھ کر میں یہ اندازہ کر لیتا ہوں کہ کتنی گہرائی پہ پانی مل سکتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھی تم تو بڑے کام کے ہو، ہمیں ویرانوں میں اور صحراؤں میں سفر کرنا ہوتا تو ہم کیوں نہ تمہاری اس استعداد سے کام لیں، اس صلاحیت سے کام لیں. بس تم ہمارے ساتھ رہا کرو، ہمارے ہم سفر رہا کرو تاکہ ہم تیری اس خداداد صلاحیت سے کام لے سکیں. اللہ کے نبی نے ہدہد کو اپنا مقرب بنا لیا، اپنا ہم سفر بنا لیا. کوے میاں سے برداشت نہ ہوا. یہ کوا جانتے ہیں نا آپ، کالے لباس والا مسٹر بلیک ہی. اس جنس سے ایسے فیصلے برداشت نہیں ہوا کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو اپنے پہلو میں سلا لیا. کبو کو برداشت ہوا نہیں ہوا. بڑی سخت تکلیف ہے بیچاروں کی. استغاثہ دائر کر دیا کوے نے ہدہد کے خلاف. اسکینڈل بنا لیا بدبخت نے. کہنے لگا واہ جی واہ، یہ کہتا ہے کہ میں خشک زمین دیکھ کر اندازہ کر لیتا ہوں کہ پانی کتنا دور ہوگا. بالکل غلط ہے. میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ یہ جال میں پھنسا ہوا پھڑک رہا ہوتا ہے. اگر اس کی نظر میں اتنی رسائی ہے کہ یہ خشک زمین دیکھ کر پانی کی گہرائی معلوم کر لیتا ہے تو جال کو کیوں نہیں دیکھ لیتا، اس میں پھنس کیوں جاتا ہے؟ عیار تو بڑے ہوتے ہیں نا، یہ لفاظ اور لسان تو بڑے ہوتے ہیں. اس انداز خطابت میں استغاثہ دائر کیا کہ سنتا ہے تو زمین کے اوپر جو جال تنا ہوا ہوتا ہے اس کو کیوں نہیں دیکھ لیتا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں طلبی ہو گئی
ہدہد کی کوا بھی برادری سمیت آ پہنچا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوے سے کہا اپنا استغاثہ بیان کرو. اس نے وہ کہانی پھر دوہرا دی کہ جناب یہ کہتا ہے میں زمین کو دیکھتا ہوں تو اندازہ کر لیتا ہوں پانی کتنا دور ہے، جبکہ یہ زمین کے اوپر والے جال کو نہیں دیکھ سکتا، اس میں پھنس جاتا ہے. تو اس کا یہ دعویٰ غلط ہے، خلافت اس کو نہیں ہمیں ملنی چاہیے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اس سوال و جواب کو منظوم کر دیا ہے اپنی مثنوی میں. مجھے افسوس ہے کہ وہ پوری تو مجھے نہیں آتی، ایک دو شعر حافظے میں رہ گئے ہیں، وہ عرض کر دیتا ہوں. ہدہد نے جب کوے کا استغاثہ سنا تو مسکرا دیا. فرمایا زاغ کو از حکم مولا منکرست، زاغ کو زاغ کو از حکم مولا منکرست، صد ہزارہ عقل دارد کافرست. یہ کوا جو لفاظی کرتے ہوئے میرے خلاف استغاثہ لایا ہے، اصل میں یہ میری صلاحیت کا منکر نہیں، اللہ کی تقدیر کا باغی ہے. وہ جو جال تنا ہوا ہوتا ہے جس میں میں پھنس جاتا ہوں، وہ میری نظر کی کمزوری نہیں ہوتی، تقدیر کی بالا دستی ہوتی ہے. من ببینم دام را اندر ہوا، من ببینم دام را اندر ہوا، تان پوشد چشم عقلم را قضا. میں ہوا کی اڑانوں میں جال کو دیکھ سکتا ہوں، لیکن تقدیر کی بالا دستی میرے شعور پہ پردے ڈال دیتی ہے. دیکھتا تو ہوں لیکن سمجھ نہیں پاتا، بالآخر جال میں پھنس جاتا ہوں. وہ میری نظر کی کمزوری نہیں ہوتی، اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اخرج انک رجیم، دفعہ نکل جا. بکواس کی ہے تو نے، اللہ نے جب یہ استعداد عطا کی ہے تو تجھ سے برداشت کیوں نہیں ہوتی. کوے نے کہا جی جاتے ہیں، ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ جاتے ہیں ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ نکل جاؤ نا. جاتے ہیں جی. احتجاج کرنے کی تو اجازت ہے، پروٹیسٹ تو کریں، ہم ذرا تاریخ تو چلائیں آپ کے اس فیصلے کے خلاف. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک چیختے اور چلاتے رہو گے، تمہارا منہ بھی کالا رہے گا، تمہارا جسم بھی کالا رہے گا. حسد کے مارے ہمیشہ حسد کے اندھیروں میں ڈوبے رہتے ہیں. اللہ جنہیں اپنے فضل و کرم سے نوازے وہ پیغمبر کے پہلو میں سوتے رہتے ہیں. میرے اچھا کچھ دوستوں کو نعرے کے ذریعے تقریر کا شوق ہوتا ہے، یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. یہاں تو انہیں ارشاد الحق وقت دیتا نہیں مائک پر، پھر نعرے کے ذریعے وہ بہرحال چھوٹی موٹی تقریر تھوڑے تھوڑے ٹکڑوں میں فرما ہی دیتے ہیں. تو میرے عزیز دوستو، ہدہد کے متعلق میں عرض کر رہا تھا. دیکھیے 12:30 پھر ہو رہے ہیں، تاریخ بدل گئی. میں نے کہا حضرت وہ اسلاف کی روایات تو یہ رہی ہیں کہ عشاء کے بعد بیان شروع ہوا، صبح تک جاری رہا. لوگ کہتے ہیں شاہ جی رحمت اللہ علیہ عشاء کے بعد بیان شروع کرتے تھے، صبح تک جاری رہتا.
تو میں نے کہا کچھ روایات ہماری بھی یاد رکھی جائیں گی. ہاں لوگ کہیں گے جی ایک مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب ہوتے تھے, ہم خود ان جلسوں میں شریک ہوتے تھے, 9 تاریخ کو تقریر شروع کرتے تھے, 10 تاریخ تک جاری رہتی تھی. تاریخ بھی بدل گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جناب ہدہد غائب پایا گیا, لشکر میں نظر نہیں آ رہا تھا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ذرا دیکھو تو لشکر کے کسی کونے میں چھپا بیٹھا ہے یا میری اجازت کے بغیر کہیں چلا گیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے رضاکاروں نے پورے لشکر کا جائزہ لیا, دیکھا کہ ہدہد نہیں. سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں رپورٹ پیش کی گئی کہ اللہ کے نبی وہ واقعی یہاں نہیں ہے اور کہیں جا چکا ہے. فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. تو کہ اجازت کے بغیر کہیں چلا گیا, اس فرار کی اسے سخت سزا دوں گا, ہو سکتا ہے کہ سزائے موت بھی دے دوں. اجازت کے بغیر چلا گیا ہے, سخت سزا ملے گی, سزائے موت بھی دے سکتا ہوں, لیکن پیغمبر تیری عظمت پہ قربان جاؤں, جلال کے ساتھ جمال کا پہلو بھی موجود ہے. فرماتے اولا یأتینی بسلطان مبین, لیکن صفائی کا موقع ضرور دیا جائے گا. اگر اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بتا دی تو معاف بھی کر سکتا ہوں. اور ہدہد جائزہ مشن پہ تشریف لے گئے, جائزہ مشن پر. ہوا کے جھونکوں نے پرواز کی اور جا کے اپنے پیر بھائی کو اطلاع دی, تو یہاں اڑانوں میں مصروف ہے, پیغمبر یاد کر رہا ہے, تجھے ناراض ہو رہا ہے, جلدی پہنچ ورنہ مارا جائے گا. نبی کا غضب کوئی معمولی بات تو نہیں. قرآن کہتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ, تھوڑی دیر ہوئی کہ ہدہد ہوا میں کلا بازیاں کھاتا ہوا اللہ کے نبی کی بارگاہ رحمت میں آ پہنچا اور اپنا صفائی کا بیان دینے لگا. احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین. کہنے لگا اللہ کے نبی میں کوئی عیاشی کے لیے نہیں گیا تھا, جشن آزادی منانے کے لیے نہیں گیا تھا. محسوس نہ کرنا عزیز دوستو, میں پھر آ گیا ہوں وہیں. جی ایوبیا پوائنٹ پر. آئی ایم ویری سوری, میرا جی نہیں چاہتا میں اس طرح کی غلیظ باتوں کو چھیڑ کر اپنا ذوق مجروح کروں, لیکن زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں قصر آزادی میں بیٹھ کر چونچلے کرنے والے, اللے تللے کرنے والے, یہ وہ ناخلف ہیں کہ تحریک آزادی میں قربانیاں دینے والوں کی روح تڑپ اٹھی ہے. ماشاءاللہ ہمارے بعض دوستوں نے اس موقع پر قومی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے وزارت سے تو انہیں نکال دیا, ان کا ریزائن لے لیا. بڑی اچھی بات.
لیکن ذرا اس شریف آدمی سے بھی تو ریزائن لو جو رنڈیوں کو قومی اعزازات دیتے ہوئے نہیں شرماتا اور اسلام کا نام پھر بھی لیتا ہے وہ بے حیا. رنڈیوں کو طوائفوں کو قومی اعزازات دیتا ہے. وہ قومی اعزازات کہ جس پر شرفاء کا حق ہے، وہ قومی اعزازات کہ جس پر قرآن اور سنت کے شیدائیوں کا حق ہے، وہ قومی اعزازات کہ جس پر قومی اور ملی سفر میں قربانیاں دینے والوں کا حق ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ فلم سٹار جو ہیں، فلمی اداکار جو ہیں یا اداکارائیں جو ہیں، یہ قوم کے محسن ہیں یا قوم کے قاتل ہیں؟ یہ غلیظ اور بدبودار کیڑے معاشرے کے گٹر میں بلکتے ہوئے بدبودار کیڑے جو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کبھی اپنی آواز بیچتی ہیں، کبھی اپنا جسم بیچتے ہیں، جن کی راتیں اس قدر غلیظ ماحول میں گزرتی ہیں کہ کوئی شریف انسان اسے بیان نہیں کر سکتا. اس قسم کے کرداروں کو قومی اعزاز دینے والے انہی کے خاندان میں سے ہو سکتے ہیں، شرفاء میں سے نہیں ہو سکتے. ایوب تنولی صاحب نے کوئی انوکھا جرم تو نہیں کر لیا. جب بڑے طوائفوں کو اعزازات دیں، طبلہ سرنگی بجانے والوں کو تھپکی دیں، شاباش شاباش، تو الناس علی دین ملوکہم. دوستو، چھوٹے بڑوں کی تقلید کیا کرتے ہیں. لگا دیجئے پھر مجھ پہ پابندی، لگا دیجئے مجھ پہ کل سے پابندی پھر. لیکن میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے. سبب یہ ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. جو دل پر گزرتی ہے وہ کہوں گا. میں ان ڈبل سائز ملاؤں میں سے نہیں جن کی نظر تمہارے ہاتھوں میں مچلتے ہوئے راست پہ رہتی ہے. الحمدللہ میں ان کرداروں کا نام لیوا ہوں کہ جو حکمرانوں کی چشمے غضبناک کو دیکھ کر اللہ کی رضا اور خوشنودی تلاش کیا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ توبہ، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ فلمی اداکاروں کو تمغے دینا یہ اسلام کی خدمت ہے یا اسلام سے غداری ہے؟ پوچھتا ہوں آپ سے. اور وہ ٹکے ہوئے ملا، وہ بے حیا ملا جو اس کردار کو بھی اسلام قرار دیتے ہیں، وہ مولوی اسلام کے وفادار ہیں یا غدار ہیں؟ ان بے حیاؤں کے پیچھے نمازیں بھی نہیں ہوتی، ان دین فروشوں کے پیچھے نمازیں بھی نہیں ہوتی، اور اتنی سزا ان کو نہیں ملے گی جتنی سزا ان ڈبل ڈیکر ملاؤں کو ملے گی جو سنبھالے نہیں جاتے، کرسی میں نہیں سنبھال سکتے بدبخت، جن کے لیے آفیشل چیئر بنانی پڑتی ہے. میرے عزیز دوست، آزادی نصیب ہوئی ہے تمہیں، لیکن کبھی غور کیا کن کی قربانیوں کی بدولت؟ مالٹا کے عقوبت خانوں میں سال ہر سال گزارنے والے شیخ الہند محمود حسن کی قربانیوں کی بدولت، بالا کوٹ کی سرزمین پر خون جگر کا نذرانہ پیش کرنے والے اسماعیل شہید کے ایثار کی بدولت. ہائے، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر.
ہدہد کہتا ہے اللہ کے نبی عیاشی کے لیے نہیں گیا تھا، جائزہ مشن پر گیا تھا، اور میں اس مقام پر سے ہو کے آیا ہوں جہاں آپ بھی نہیں گئے۔ وہاں سے میں ایک یقینی خبر لایا ہوں قوم سبا سے متعلق۔ میں نے ایک قوم دیکھی ہے، میں نے ایک قوم دیکھی ہے جو سورج کی پوجا کرتی ہے، سورج کو طلوع اور غروب ہوتے وقت سجدہ کرتی ہے۔ ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے۔ سنیے، ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں، ایک قوم دے کر آیا ہوں، سورج کو پوجا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں وہ بدبخت۔ ایک عورت ان پر حکمرانی کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی آگے بڑھنے سے پہلے اس قوم کا پوسٹ مارٹم کر لینا چاہیے۔ یہ زنخی قوم، یہ زن مرید، جنہوں نے ایک عورت کو سربراہ بنا رکھا ہے، پہلے ان کی طبیعت ٹھیک کر لینی چاہیے، پھر آگے بڑھیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھئی واقعی تو بڑا عجیب ہے، کیسی عجیب خبر لایا ہے۔ فرمایا ایسے یلغار نہیں کرتے، دیکھو پیغمبر کا انداز دیکھو، پیغمبر کی عسکری مہم میں بھی رحمت کار فرما ہوتی ہے۔ فرمایا پہلے خط لکھتا ہوں بلقیس کے نام، جاؤ میرا خط پہنچاؤ اسے، اگر وہ